محترم ناظرین، عزت مآب ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرسڈے تفسیر کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ مولانا عبدالستار ندوی ہمارے گائیڈ ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم لوگ تلاوت پہلے سن لیتے ہیں اور پھر تلاوت کے مکمل ہو جانے کے بعد میں انشاءاللہ العزیز پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں جہاں تک بات آئی تھی اس کا مختصر سا تذکرہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز 101 نمبر کی آیت سے آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ قاری صاحب، اس میں 3 الفاظ ایسے ہیں جی جو تھوڑی سی تشریح طلب الفاظ ہیں۔ جی ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ فاطر جی، فطرہ یفطر کی میننگ آتی ہے پھاڑنا۔ کسی چیز کو پھاڑنے کے لیے فطرہ کا لفظ لاتے ہیں، اس لیے روزہ کھولنے کے لیے بھی افطار کہا جاتا ہے، افطار کہتے ہیں، اور فطرہ فطور ناشتے کو کہتے ہیں، جس سے گویا کہ وہ بریک فاسٹ جس سے فاسٹ بریک ہو جاتا ہے جی۔ تو گویا فطرہ کا مطلب یہاں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا بھی زمین سے کوئی چیز نکالتا ہے تو گویا زمین پھٹ کر کے وہ چیز باہر آتی ہے۔ تو اور فطرہ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ فطرہ کہتے ہیں پہلی چیز پیدا کرنے کو، پہلی بار کے پیدا کرنا۔ ہاں، ایک بڑے سمجھیے کہ وہ ڈکشنری کے لکھنے والے ہیں عربی، وہ پریشان تھے کہ فطرہ کی میننگ کیا ہے۔ تو ان کے پاس 2 لوگ آئے اور کنویں کا جھگڑا تھا، تو ان میں سے ایک نے کہا انا فطرتها، سب سے پہلے میں نے کھودا۔ اچھا، تو اس کے لیے گویا میرا حق ہے اس پر۔ ہاں، تو گیا فطرہ کا لفظ پھاڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ اچھا، خیر، تو فاطر السماوات، فاطر السماوات زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، یعنی ابتدا سے۔ اس کا دوسرا لفظ اس میں توفا یا توفا توفین، وفات دینا۔ جی جی۔ اور تیسرا لفظ ہے الحق یلحق، الحاق کی میننگ آتا ہے ملانا۔ اردو میں بھی لاحقہ اور سابقہ بولتے ہیں، لواحقین، مرنے والے کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ جو ان سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، متعلقین۔ الحقنی، مجھے جوڑ دے، مجھے ملا دے بالصالحین، صالح لوگوں کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ مشکل الفاظ کا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، آیت نمبر 101 اور آیت نمبر پچھلی آیت 100 نمبر کی جو آیت ہے، 100 نمبر کی جو آیت، ایک عجیب انبیائی شان کا تذکرہ ہم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان کے وہ برگزیدہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اور اخلاق و کردار اور انسانی عظمت کا پیکار، عظمت کا پیکر ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے پچھلی 100 نمبر کی جو آیت ہے اس پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب برادران یوسف علیہ السلام کو، ان کے والدین کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اس کا ایک تذکرہ ہم لوگوں کو آیت نمبر 100 میں ملتا ہے، اور 100ویں آیت کے اندر میں باوجود اس کے کہ برادران یوسف نے ان کے ساتھ میں ہر چند کی زیادتی کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کمال آدمیت کا ثبوت دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا در حقیقت شیطان کے نزغ کے نتیجے میں، شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر میں، میرے بھائیوں کے دلوں میں جو ٹیڑھ ڈال دی تھی اس کا نتیجہ تھا۔ تو یہ ایک عالی ظرفی ہے
بلند حوصلگی ہے جس کا کہ مظاہرہ ہے. غلطی تو بہرحال بھائیوں سے ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بھائیوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اس غلطی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شیطان کی ٹیڑھ پر معمول کیا، جس کا کہ تذکرہ ہمیں آیت نمبر 100 میں ملتا ہے. مولانا اب جو تذکرہ ہے وہ اس فضل خاص کا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور نبینا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر کے کس طرح سے اعتراف شکر کر رہے ہیں، اس کا مولانا تذکرہ ترجمے میں ہم نے سنا. تو ربی قد آتیتنی من الملک، کہ پروردگار تو نے مجھے حکومت بخشی. جی، اس میں وہ جو قد کا لفظ آیا ہے یہ فعل ماضی پر اگر قد آ جائے تو اس میں تحقیق کا مطلب ہو جاتا ہے، زور. رب ہمارا رب قد آتے ہیں، بے شک ہمیں حکومت دی. قاضی صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، بلکہ اکثر کا کہنا ہے کہ من یہاں پر تبعیضیہ ہے، یعنی بعض کے لیے من لایا گیا ہے. اچھا، یعنی ملک میں سے. جی، تو اس سے یہ ثابت کیا ہے لوگوں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مکمل بادشاہ نہیں بنے تھے، بادشاہ کوئی اور تھا، لیکن ان کو اختیارات بہت زیادہ، اختیارات حاصل رہے. جی ہاں، یہ تو بالکل آیت سورہ کے سارے مضامین پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو بھی بات پتہ چلتی. مولانا دوسری بات جو کہی گئی، علمتنی من تأویل الاحادیث، اور یہ کہ مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے عنایت کیا. تو یہ ایک عنایت تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا، یعنی دنیاوی نعمت. جی، دنیاوی نعمت. جی، اور یہ دینی نعمت، یہ دینی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ علم و حکمت عنایت کیا جس کے چلتے اللہ کے یہ برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے تھے. تو مولانا یہ اعتراف شکر ہے جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو شکر انہوں نے بجا لایا. یہ تو ایک بات ہوئی، اور اس کے بعد میں خاندان والوں کے ساتھ میں کسی پرکار کا کوئی اتیاچار نہ کرتے ہوئے، کوئی ظلم و ستم ان پر نہ کرتے ہوئے، کوئی لعنت و ملامت نہ کرتے ہوئے، جی، اپنے برادران کو جس طرح سے انہوں نے بخش دیا ہے، کہیے معاف کر لیا ہے، وہ بھی اپنے آپ میں ایک اعلیٰ کردار کی بلکہ نبوی کردار کی اچھوتی مثال ہے. تو یہ دونوں ہی باتیں ناظرین و ناظرات یہاں پر آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد میں مولانا اگر کوئی بات تشنہ طلب ہو تو آپ مزید اس کی تفصیل فرما دیں. نہیں، وہ آگے کی آیت میں یہ بات تو آ ہی رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے دنیاوی علم کا ذکر کیا، اور ایک دینی علم ہی نہیں بلکہ علم کی گہرائی تک پہنچنے کا ہنر اللہ. جی ہاں مولانا، یہ بہت پتے کی بات ہے، کیونکہ علم اور علم کی گہرائی تک پہنچنا، بہرحال یہ دونوں اپنے آپ میں مختلف چیزیں ہیں ناظرین. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو علم کی گہرائی تک پہنچنے والا جو وصف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا تھا. مولانا اب یہ جو دعائیہ کلمہ آ رہا ہے جس کی شروعات فاطر السماوات والارض سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، آسمان زمین و آسمانوں کے بنانے والا. قاضی صاحب اس میں دیکھیے جس طریقے سے رب میں با آیا ہے تو اس میں یا محذوف ہے، یا مطلب اے. جی، اسی طریقے سے فاطر السماوات، یہاں پر بھی یا محذوف ہے، یعنی اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا. جی، انت ولی فی الدنیا، دنیا میں تو ہمارا دوست ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو، کام بنانے والے کو، قریبی کو ولی دوست کو کہا جاتا ہے. اور آخرت میں بھی گویا کہ ایک نبیوں کا جو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز، دنیا کی تمام چیز ملنے کے باوجود بھی دنیا اور آخرت کی یاد ہمیشہ تازہ دل میں رہتی ہے. جی، اور فوراً یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ دنیا اور آخرت میں اگر کوئی کارساز ہے تو ہی ہے. یہ جو اتنی دولتیں یا بادشاہت یا اختیارات دیے گئے ہیں، یہ سب کچھ کام آنے والی. صحیح مولانا، بہت صحیح. اور یہ ناظرین، یہ دعا اپنے آپ میں ایک ایسی دعا ہے جو اگر اب تک ہم نے یاد نہیں کی ہے تو ہم کو یاد کر لینی چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے نونہالان کو یاد کروانی چاہیے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یہ اقرار کہ باری تعالیٰ اس دنیا کے اندر میں اور آخرت میں میرا کام بنانے والا تو ہی ہے. تو رب تعالیٰ کے حضور یہ اعتراف کرنے کے بعد میں نبینا حضرت یوسف علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں مولانا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یہ کہ
میرا خاتمہ اسلام پر فرما، توفنی مسلموں، لفظی اعتبار سے مولانا یہ کہ مجھے موت آئے، میرا خاتمہ ہو جی حالت اسلام پر، کہ میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار رہوں مرتے دم تک۔ جی جی سورہ آل عمران میں مولانا ایک آیت ہم لوگوں کو ملتی ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جی ہاں، یہ جو آیت ہے یہ خطبہ نکاح کا، جسے خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو۔ اور یہ جو ہدایت وہاں کی گئی ہے ناظرین، اسی ہدایت کا پرتو یہاں ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ ہدایت فرمائی کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے دین پر ہم بنے رہیں، اس کے مطیع و فرما بردار رہیں، اور اس خاتمہ بالخیر کے لیے گویا کہ یہاں پر یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے مولانا، توفنی مسلموں۔ اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں کے اندر میں پائے جانے والے گوہر نایاب، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں مولانا جی کہ ہمارا خاتمہ جو ہے اسلام پر ہو۔ مولانا معلوم پڑتا ہے ایک ایسی خواہش و تمنا جو عام انسانوں کو کس قدر ہونی چاہیے، حضرات انبیاء علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے اپنے حق میں، اور ان کے توسط سے یہ دعا ناظرین ہم تک پہنچی ہے۔ مولانا کوئی اضافی بات اگر آپ اس میں؟ ہم لوگ جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں جی ہاں مولانا، اس میں بھی یہ دعا کی جاتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں، اچھی اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جی جی جی، یعنی یہ دعا ہمیشہ ہم کو اپنی نظروں کے سامنے اور بلکہ زبان زد رہنی چاہیے، بازر رہنی چاہیے۔ تو انبیاء کرام کے تعلق سے تو کلیئر ہے، ان کے دل میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ بخشائے ہیں، لیکن پھر بھی انبیاء کرام جی یہ اپنے ایمان پر دنیا سے گزرنے کی دعا کرتے ہیں، تو ہما شما کا کیا؟ صحیح ہے مولانا۔ دوسری بات اس میں قاضی صاحب بالصالحین جو الحقنی بالصالحین، یہ جو آیت دعا کا دوسرا حصہ ہے، جی اس میں جو یوسف علیہ السلام نے کہا نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں ملا دے، جی تو صالحین میں تو مسلمان عامت المسلمین بھی شامل ہے، جی، تو عامت المسلمین سے تو نبیوں کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ تو بالصالحین سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ مولانا اب یہ ایک بہت ہی مجھ جیسے کم علم کے لیے اس سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، لیکن صالحین کا جو عام سا زمرہ ہے جس میں عامت المسلمین شامل ہے، وہ اپنے آپ میں ایک درجہ ہے، جی جی، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صالحیت کا جہاں تک کہ معاملہ ہے وہ اپنے آپ میں ایک بالکل ہی مختلف درجہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو صالحیت کا جو بلند درجہ حاصل ہے، اس بلند درجے کے لیے یہ دعا یقینی طور پر معلوم پڑتی ہے مولانا۔ بعض مفسرین نے جی یہ بھی لکھا ہے کہ صالحین سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو لیا، جو ان کے پیش رو انبیاء گزرے ہیں۔ جی، اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ دعا انہوں نے کی ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی صالحین میں شامل کر لیں گے، ظاہر۔ تو گویا صالحین کے لیکن دو مولانا مطالب اس وقت تو بہرحال یہ قرینہ موجود ہے کہ یعقوب علیہ السلام بقید حیات تھے جس وقت یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی، اس لیے کہ وہ معاملہ وہی چل رہا ہے۔ صرف ایک تفسیر میں نے پڑھا جی کہ یہ بعد کی دعا ہے، لیکن زیادہ تر بلکہ سمجھے کہ بہت تمام مفسرین نے یہی لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ ہی تھے۔ جی، تو گویا کہ صالحین میں دو نقطے آ گئے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اس میں شامل ہے، اور دوسری بات جو قاضی صاحب نے بتایا بہت اچھی بات، وہ کہ صالحین کی میں جو ہے انبیاء کی صالحیت کا جو درجہ ہے اس کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے طالب ہیں۔ جی مولانا، یہ آیت کے اس تکمیل کے بعد میں ہم آیت نمبر 102 پر اگر چلیں مولانا، آپ تلاوت فرمائیں اور پھر ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ یہ مکمل ہو رہی ہے آیت نمبر 102۔ مولانا اس میں مشکل الفاظ انباء الغیب، جی نبا ان کی جمع انباء، کسی اہم اور خاص خبر کو کہتے ہیں۔
یس اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور سورہ حجرات میں بھی ہے کہ وَإِن جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، یعنی کوئی فاسق ہے، نبأ سے مراد وہاں بھی کوئی اہم خبر کے تعلق سے ہے۔ اور اوحا یوحی کی میننگ آتی ہے وحی کرنا، اسی سے نوحی یعنی ہم وحی کر رہے ہیں، اور لدا کہتے ہیں پاس کو، یہاں جو لدیہم ہے ہم الگ ہے اور لدا الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے لکھا گیا۔ اور مکر یمکر تو بہت مرتبہ یہ آ گیا ہے کہ سازش رچنے کو مکر یمکر کہتے ہیں۔ تو مولانا ترجمہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ جی مولانا انباء الغیب، غیب کی خبریں اور علم غیب، ان دونوں کے درمیان میں تمیز ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر سمجھ لیجیے اس بات کا کسی قدر وضاحت کے ساتھ میں تذکرہ ہو جائے تو ہمارے ناظرین و ناظرات کے لیے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ علم غیب اور انباء الغیب ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ علم غیب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، یعنی تمام چھوٹی بڑی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس، غیب سے متعلق جتنا بھی علم ہے وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جہاں تک کہ انباء کی بات ہے تو غیب کی وہ چیزیں جو خبر کے طور پہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بتا دی، اور سب سے زیادہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہے، تو اسے علم غیب نہیں کہیں گے بلکہ نبأ غیب کہیں گے۔ نبأ غیب یعنی غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتاً فوقتاً عنایت کی۔ مولانا انباء الغیب کا تذکرہ جو یہاں سورہ یوسف میں آیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو اصطلاح ہے قرآن کی، یہ کچھ اور مقامات پر بھی آئی ہے قرآن میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے بھی آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، سورہ ہود میں بھی آیا ہے کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، جی ہاں، کہ جب وہ لوگ قرآن دازی کر رہے تھے تب آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور کئی جگہ بھی یہ چیزیں آئی ہیں جس میں صراحت کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ ہم جو چیز آپ کو بتا رہے ہیں اور اس وقت آپ موجود نہیں تھے، تو اس سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نبی ہیں۔ مولانا ایک اور چیز جو جاننی تھی وہ یہ کہ واقعہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور شروعات میں ہم نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہود کی ایما پر یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے۔ جی اچھا، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس وقت بھی، یعنی اس سورہ کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ہاں، یعنی یہ جو خبر ہم، یہ جو قصہ، یہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں، آپ ان سے غافل ہیں۔ اور ایک جگہ اور ہے ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، وہ تو دوسرے واقعے کے تعلق سے ہیں، لیکن بہرحال وہ خبریں جو غیب کی خبریں ہیں، یا وہ خبریں جو تاریخ کے اوراق میں گم ہیں، اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اپنی نبی کی زبانی لوگوں کو سنا رہے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، تو یہ ایک دلیل ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وحی ان پر وحی کا نزول ہے، اور یہ رسول ہے۔ تو گویا کہ اس سوال کو لے کر کے جس طرح سے قرآن کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ مخصوص انداز رہا ہے، لوگوں کے سوال کو لے کر کے نہ صرف سوال کا جواب دیا جاتا ہے بلکہ اس جواب کے پیرائے کے اندر میں دعوت دین بھی پیش کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ میں مشرکین مکہ کے سامنے گویا کہ ایک آئینہ رکھ دیا گیا کہ اس آئینے کے اندر میں آپ اپنی شکل دیکھ لیں کہ وہ نبینا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے توحید کا، رب تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کا، ان کے ایمان کا کیا عالم تھا، اور تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اور مزید یہ بھی مولانا کہ ایک ایسے شخص سے جس کے تعلق سے ان کا گمان کچھ اور ہی تھا، نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے واقعے کو سن لینے کے بعد میں اب اس بات کا تقاضا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے وحی کر کر جو آپ کو بیان کی گئی تھی وہ مشرکین مکہ کے سامنے رکھ دی۔ نہ صرف یہ کہ سوال کا جواب ہو گیا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے،
لیکن اس مصر پہنچنے تک کے جتنے بھی حالات و واقعات گزرے ہیں ان سب کو بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ ایک تصویر ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور تمہارا عکس جو ہے تمہیں تلاشنے اور ڈھونڈنے اور پانے کی ضرورت ہے۔ مولانا اب میں سمجھتا ہوں اس ضمن میں کچھ اور خلاصہ کروں۔ ایک بات اور قاضی صاحب غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ یہ غیب کی خبریں، جی ہاں، اس کے بعد آیت کے آخر حصے پر دیکھیے جی کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ ان لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا اپنے معاملے میں، اور وہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عام طور سے سازشیں جو کی جاتی ہیں وہ چھپ کر کی جاتی ہیں، جی ہاں، تو عام طور سے سازشیں چھپ کر کی جاتی ہیں، تو سازش کے علاوہ جو دوسری باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو اس دور کے لوگ بھی جانتے رہے ہوں گے، جی، لیکن یہ جو کچھ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، جو چھپ چھپ کر باتیں کر رہے ہوں، سازش کر رہے ہوں، ان باتوں کو تو اس زمانے کے لوگ بھی نہیں جانتے رہے ہوں گے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح ہے مولانا، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی شے ہے جو صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک ہی محدود تھی، اور اس کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اس سے بالکل واضح ہے کہ آپ نبی ہی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کسی اور سے سیکھے ہوتے تو ان باتوں کو تو وہ نہیں بتا پاتا۔ ظاہر مولانا، وہم یمکرون سے یہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ ایسی باتوں کو بھی ہم بتا رہے ہیں جن کو صرف مکر کرنے والے، سازش رچنے والے ہی جانتے رہے ہوں گے، اس لیے کہ انسان جب سازش کرتا ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اس میں شریک نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ کھلی اور چھپی سبھی باتوں کو جاننے والا ہے، اس سے تو بہرحال ان کا مکر مخفی نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم بھی وحی کے ذریعے سے اگر برگزیدہ بندوں کو دے رہے ہیں تو گویا کہ دلیل ہے نبی ہونے کی۔ بالکل صحیح مولانا، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا کیا ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اگلی آیت پہ اگر ہم چلتے ہیں تو بات اور بھی زیادہ کھل جائے گی کہ اتنی واضح دلیل آ جانے کے باوجود بھی جن لوگوں کو مان کر نہیں دینا ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں مولانا اگلی آیت، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ قاضی صاحب اس میں حراسہ کا لفظ جو آیا ہے، اردو میں تو حریص لالچی کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں حریص جو ہے انتہائی درجے کی خواہش کسی چیز کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل خواہش تھی کہ کسی طریقے سے لوگ ایمان لے آئیں۔ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ وَلَوْ حَرَصْتَ، یعنی آپ مطلب چاہ نہیں رہے بلکہ ایک دم دل کی گہرائیوں سے چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ گویا کہ مشرکین مکہ کے سامنے یہ سارے واضح دلائل آ چکنے کے بعد بھی، اور نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سن تو لیا، سمجھ تو لیا، جان تو لیا، دل نے گواہی بھی دی، لیکن زبان سے اقرار کرنے کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ آگے نہیں آئے، کیونکہ اگر ایمان لے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اقرار کر لیتے، تب تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن وہ ہٹ دھرمی جو کوٹ کوٹ کر ان لوگوں کے سینوں کے اندر میں بھری ہوئی تھی، اس نے انہیں ایمان کی توفیق سے اس بنا پر انہوں نے اپنے آپ کو محروم ہی پایا۔ مولانا جی اچھا، اس میں ایک بات اور ہے قاضی صاحب، دیکھیے انسان کی ہٹ دھرمی کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے جب کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اگر تم یہ کام کر جاؤ تو پھر تمہاری ہم بات مان لیتے۔ صحیح، انہوں نے ایک مطالبہ پیش کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا کہ یہ فلسطین میں رہنے والے لوگ مصر میں جا کر کے کیوں بس گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا جواب ہی نہیں دیا بلکہ پوری تفصیل بتا دی۔ اب پوری تفصیل بتانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو ہٹ دھرمی کے تعلق سے سوچیے کہ کتنی مطلب انتہائی درجے کی ہٹ دھرمی رہے گی۔ ہم خود اپنے آس پاس میں غور کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان اگر کسی سے کوئی دعویٰ کرے کہ ایسا کر دو تو ہم ایسا کر لیں گے، اور وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر ہٹ دھرمی کی انتہائی نہیں بلکہ اس وقت اس کے چہرے سے ذلت و پسپائی ٹپکے گی۔ ظاہر مولانا، یہ کیونکہ ایسی چیز ہے، آپ حق کو قبول نہ کریں
تو حق تو بہرحال حق ہے، آپ کی عدم قبولیت آپ کے لیے ہی یوں کہہ لیجئے کہ نقصان کا، تکلیف کا، خسارے کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ناظرین اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں بیان فرمایا ہے ان کے سلسلے میں کسی قسم کا رد و قد ہمارے دلوں کے اندر میں پیدا نہ ہو۔ یہ مشرکین کی صفت ہوا کرتی تھی کہ وہ ان باتوں کو سننے کے باوجود اس کی حقانیت کو اپنے دل سے اندر ہی اندر تسلیم کرنے کے باوجود زبانی طور پر اس کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ مولانا یہ جو بات آئی ہے، ایک بات آپ نے جو یہ کہا وہ اس پہ ایک واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں بلکہ احادیث کی کتابوں میں بھی، کہ ابو لہب سے جب پوچھا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس نے جو جواب دیا کہ وہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں وہ بھی حق ہے اور محمد نبی ہے یہ بھی حق ہے، لیکن ہماری اور بنو ہاشم سے بہت پہلے سے رد و قد آپس میں چل رہی ہے، کشیدگی ہے، تو جو اس نے کیا وہ ہم نے کیا، لیکن اب بنو ہاشم میں نبی پیدا ہو گیا تھا، نبی کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے ہم نے اس بنا پر یہ تو مولانا بنی اسرائیل کا بھی شیوا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ واحد تو صرف یہی تھی کہ بنی اسماعیل کے اندر میں آخری نبی کیسے مبعوث ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر میں چل پڑا تھا، بلکہ لوگ انتظار بھی کر رہے تھے آخری نبی موعود کا، اور نبی موعود بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گیا، محض اس بنا پر نبی کا انکار ہو رہا ہے۔ تو ہٹ دھرمی اپنے آپ میں ایک ایسا مرض ہے جو لا علاج قسم کا مرض معلوم پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَارَسْتَ بِمُؤْمِنٍ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ایمان لانے کے لاکھ حریص صحیح، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے مان کر دینے والے نہیں۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں بڑی ہی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ میں اس مختصر سی آیت کے سلسلے میں باتیں آ گئی ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَارَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہ مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ مولانا میں سمجھتا ہوں ہم آیت نمبر 104 پر اگر چلیں، یہ بھی ایک مختصر سی آیت ہے مولانا جی۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ ذکر للعالمین، دنیا والوں کے لیے عام۔ یہ بہت چھوٹی آیت ہے اور اس میں کوئی خاص ایسے لفظ نہیں ہے تشریح کی ہے۔ ذکر کا جو لفظ آیا ہے اور ذکر عربی زبان میں ذکر للعالمین، دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تو ذکر بمعنی نصیحت۔ ہاں، ذکر یاد دہانی ہی کو کہتے ہیں، اس لیے جب ہم نماز کے بعد اذکار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسی ہی چیزوں کو ہم رکھتے ہیں جو پہلے سے یاد ہے، جی ہاں، اور اس کو ذکر کہا جاتا ہے، اس کو ذکر کہا جاتا ہے، تو ذکر کا مطلب اس لیے ڈائری کو مذکرہ کہا جاتا ہے، جی، جس میں آپ یادداشتیں لکھتے ہیں۔ ہاں، یادداشتیں لکھتے ہیں۔ تو ذکر، قرآن کو ذکر اس لیے بھی ذکر کہتے ہیں کہ گویا ایک یاد دہانی کی چیز ہے، آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن میں ایک چیز کہی جاتی ہے اور آگے چل کے پھر اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ پچھلی بات یہ تھی۔ بہت ساری ایسی جگہ آخرت قیامت۔ بالکل مولانا، یہ جو چیز آئی ہے کہ لوگوں کے انکار کے چلتے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خوبی بیان ہو رہی ہے، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، گویا کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے، صلاح عام کا کام، دعوت دین کا کام، یہ ایک ایسا کام ہے جو نہایت ہی بے غرضانہ ہو کر کے تم نے کیا ہے، تمہاری کوئی غرض اس کام سے وابستہ نہیں ہے، تمہاری اپنی کوئی ذاتی غرض اس کام سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے عائد کردہ فریضے کی ادائیگی کے لیے گویا یہ تم کام کر رہے ہو۔ لہٰذا یہ ایک اور وجہ ہونی چاہیے تھی مولانا نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے، کہ ایک آدمی اگر سمجھ لیجئے اپنی کسی ذاتی مفاد کی خاطر آپ کو اگر کسی چیز کی طرف بلا رہا ہے، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی چونکہ تمہارا ذاتی مفاد اس میں ہے لہٰذا تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو۔ لیکن حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذاتی مفاد تو بالکل بھی نہیں تھا، وہ صرف یہ کہ بندگان خدا کو اخروی نجات سے ہمکنار کرنے کے لیے فریض نبوت ادا کر رہے تھے۔ لہٰذا ناظرین یہ بات بھی آتی ہے
وما तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र, हालांकि तुम इस खिदमत पर उनसे कोई उजरत भी नहीं मांगते। और मौलाना ये बात जो आई उससे हमारे लिए भी एक मशल राह मौलाना जी जी कि जो भी दीनी खिदमत करें नाज़रीन, अजीज़ी नाज़रात, दुनिया के किसी भी अजर के तलबगार बन कर के न करे, न बंदों से कोई वाहवाही, न तारीफ़ व तौसीफ़, नहीं कोई दुनियावी अजर। बिल्कुल बिल्कुल कायद साहब, आपने तारीफ तौसीफ करके पूरी बात कह दी जी कि सिर्फ अजर का मतलब यही नहीं कि आदमी दूसरों की जेब पर देखे, कभी कभी इंसान अजर जुबान से भी तलब करना चाहता है। सही, वो दाद व दहश का तलबगार हो जाता है, वो अपनी वाहवाही चाहता है, वो ये कि वाज़ व नसीहत के बाद में एक जम गफ़ीर आए और उसके हाथों को चूमना शुरू कर दे, उससे मुसाफे का ख्वाहिशमंद हो और ये कि उसके आगे बिछता चला जाए। तो ये सारी बातें जो है उस अजर के ज़िमन में ही आएगी। जी जी अजर कोई ज़रूरी नहीं कि दुनियावी अजर से मालूमता ही वाबस्ता है, बल्कि इंसान के अंदर में ये सारे ख्वाहिशात और जज्बात जो उमड़ आते हैं, यूँ कह लीजिए कि ऐसा मतलब किसी से हम शुक्र के तलबगार बन जाएं, तो ये भी चीज़ अपने आप में हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बिलुसियत इनायत की मौलाना, वो अपने आप में ज़रबुल मिस्ल है। वो किसी प्रकार का कोई भी अजर, कोई भी बदल अपनी खिदमत के नतीजे में बंदगान खुदा से नहीं चाहते थे और बरमला इस बात का इजहार करते थे। मौलाना आपने जो ये कहा कि वो शुक्र का तलबगार होना भी गोया अजर है, हमें कुरान की आयत सूरह दहर की जो आयत है, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ये जो खाना खिलाते हैं हम सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, इसके बदले ना हम जजा चाहते हैं और ना शुक्रगुजारी चाहते हैं। जज़ाअन वला शुकूरा, तो ये एक दलील हो गई। जी जी। इसमें काजी साहब एक बात और समझने की वो ये है कि बाज़ जगहों पे कुरान में है इन अजरिय इल्ला अल्लाह, बहुत सारी जगहों पे। तो गोया कि ये जो काम नबवी काम है, अगरचे इसमें अजर का तलबगार हमें लोगों से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा काम है जिस पर अजर मिलना है। वो तो कहते भी हैं कि अल्लाह ताला जो भी अजर है हमारा अल्लाह ताला के पास। हाँ, वही मैंने कहा कि वो इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि हमारा अजर जो है इस काम का अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह देगा। तो इसका मतलब अगर हम कोई काम ऐसा करें जिसमें बेलौस काम करें, खुलूस के साथ काम करें, जिसमें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा हो, फिर भी हमको शिकस्त दिल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसका मुआवजा इन अजरिया इल्ला। बिल्कुल, बल्कि वो तो मौलाना एक ऐसा मतलब एक ऐसा बदल होगा जिसके आगे सारे दुनियावी बदल जो हैं हेच होकर के रह जाएंगे। एक बात और गौर करने की है भाई साहब, थोड़ा सा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे लिए बहुत मुखलिस होता है और हमारे लिए खैर खाही के काम कर जाता है, खैर खाहाना रास्ता दिखा जाता है, लेकिन उसके बाद चंद दिनों के बाद फिर उसे कोई जरूरत पेश आ जाती है जी हमसे जी, तो उस वक्त हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है कि इसी मकसद के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहा हो। हाँ, सही है जी। जिस तरीके से वो हम चाहते हैं कि हमारा काम खालिस हो, हमारे ताल्लुक से लोग अच्छा सोचे, कोई दूसरा भी यही सोचता है। तो बसा औकात ऐसा होता है जिंदगी में कि किसी ने हमारे साथ भला किया और उस चंद दिनों के बाद पता चला कि वो इल्ला ये कि उसके ताल्लुक से मालूम हो जाए, फिर भी आदमी दरगुजर करे, इसलिए कि पूरी सूरत जो है जगह जगह ये तालीम दी गई है कि दरगुजर कैसे किया जाए। और ये दरगुजर की जो तालीम है, ला तसरीबा अलैकुम लियौम, वो गोया कि हज्जतुल वदा से जो मिल जाता है, तो उसमें भी देखिए, तो गोया कि अगर कभी ऐसा हमारे साथ हो तो हमें भी दरगुजर से काम लेना चाहिए, किसी के ताल्लुक से बदगुमानी नहीं करना, बल्कि हुस्न ज़न जो है वो मोमिन की शख्सियत का एक हिस्सा हो। और हुस्न ज़न की जो उम्दा मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कायम की अपने भाइयों को लेकर जी, बहुत यानी जेल में जाने का तज़किरा नहीं किया, निकलने का तज़किरा किया। बहुत सही मौलाना, बहुत सही। तो नाज़रीन, ये आयत नंबर 104 थी जो बहम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई, और अब इसके बाद में आयत नंबर 105 है मौलाना। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रून अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून, जमीन और आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और जरा तवज्जो नहीं करते। जी जी। इसमें वकअय्यिन, इसका मतलब होता है कितनी ही, यानी काफ अलग है और अय्य अलग है। अय्युन कहते हैं
اس کے بعد اس میں ایک لفظ بلکہ دو لفظ ایسے ہیں جن کو مرہ یا مرو کی میننگ آتی ہے گزرنا، مرو قرامہ اور مرو قرامہ، اور اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں مرور زمانہ. جی، مرور زمانہ کا لفظ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک لفظ اس میں معرضون کا، اعراضہ کی میننگ آتی ہے اعراض کرنا، اور معرض جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اسی کی جمع معرضون ہے یعنی اعراض کرنے والا. یعنی یہ لوگ ایسی آیتوں سے گزر کر کے اعراض کرتے ہیں. قاری صاحب اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے واقعہ کو جس طریقے سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا اس سے اچھے اور اس سے بہتر انداز میں ان کو سنا دیا. اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی ہر درمی کی بنیاد پر ایمان وہ لوگ نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکستہ دل ہوئے. تو تسلی کے لیے تو ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنائی گئی خدا کی طرف سے اکثر الناس، ہاں، اور دوسری آیت بھی کہے گی، پھر تیسری آیت یہ کہے گی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، اگر یہ آپ کی باتوں سے ایمان نہیں لائے ہیں تو آپ شکستہ دل نہ ہو. اگر انہیں ایمان لانا ہوتا تو زمین و آسمان میں ہم نے جو اتنی نشانیاں دے رکھی ہیں اس کو دیکھ کر کے ہی ایمان لے آتے. تو گویا تسلی کے کلمات بھی ہے اور ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سوچنے کا لیول کیا ہے. صحیح. تھوڑا سا اور اس میں یہ دیکھنا کہ یمرون علیہا سے مراد یہاں پہ مناظر قدرت بھی ہے اور وہ جگہیں بھی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہے. جی ہاں، جو اس زمانے میں بھی تھی اور تقریباً آج بھی کئی جگہوں پہ ہے. تو وہ لوگ ان جگہوں کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے. نشانیوں کے اندر میں تو مولانا سبھی چیزیں ہیں. نشانیوں کے اندر میں جیسا کہ آپ نے بتایا مقامات عذاب بھی ہیں. نشانیوں کے اندر میں زمین اور آسمان و کائنات کے اندر میں جو تبدیلیاں، روزمرہ تبدیلیاں ہیں، زمین و آسمان کی خلقت، رات و دن کا یکے بعد دیگرے آنا، سمندروں میں جہازوں کا چلنا، یہ ساری چیزیں، یہ تمام کی تمام جو ہے آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو زمین اور آسمانوں کے اندر میں پائی جاتی ہیں. اور یہ نشانیوں کو دیکھنے کے بعد میں اگر کوئی غیر متعصب دل و ذہن ایمان لانا چاہتا ہے تو یہ ساری کی ساری نشانیاں اس کے ایمان لانے کا سبب و ذریعہ بن سکتا ہے. فرعون کی لاش کو دیکھے وہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے. بلکہ خدا کی نشانیاں ایسی جس پر خدا کی وہ نشانیاں جو عذاب کی شکل میں نازل ہوئی تھی اس کو دیکھ کر کے بعض لوگ ابھی ان جگہوں سے انجوائے کرتے ہیں. بہت تعجب کی بات وہ جو ڈیڈ سی ہے، بحر مرداد جسے کہتے ہیں، مقام عبرت جو ہے لوگوں کے لیے مقام تفریح بن گیا. آپ دیکھیے اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہاں لوگ جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے، اللہ کی پناہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایسی جگہوں سے گزرو تو تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. جی بھائی، بہت صحیح مولانا کلیدی آیت آ رہی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. جی ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. قاری صاحب دیکھیے اس سے پہلے ایک عام سی بات کہہ دی اور اس کے بعد میں اب اللہ پر ایمان لانے والی بات آ رہی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ کہ جب مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کو پکارا کرتے تھے. صحیح ہے مولانا. بلکہ وہ ابرہا کا لشکر بھی جب آیا تھا تب اپنے تمام مصومہ خداؤں کو چھوڑ کر کے مشرکین مکہ نے اس وقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حضور فریاد کی تھی. تو یہ تو ہر وقت ہوتا رہا ہے مولانا. اور احادیث میں ہے کہ وہ جو تلبیہ پڑھا کرتے تھے طواف کرتے وقت، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو تملکہ وما ملک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر وہی ایک شریک ہے جس کو تو نے شریک بنا رکھا ہے اور تو اس کا بھی مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. وہ تلبیہ میں یہ کہا کرتے تھے. اچھا، تو گویا کہ وہاں پر توحید والی بات جو ہے توحید کے ساتھ وہ شریک کر دیا کرتے. جی، لیکن پھر بعد میں یہ بھی کہا یعنی ایک شریک ہے جس کو آپ نے شریک کر رکھا. نعوذ باللہ من ذلک. تو مولانا اب یہ جو بات آ رہی ہے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو کیا یہ بات صرف مشرکین تک محدود ہے مولانا کہ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں؟ انسانوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں.
علامہ ابن تفسیر ابن کثیر میں تو یہاں تک لکھا ہو کہ یہ آیت مسلمانوں کے تعلق سے. اچھا وہ کیسے مولانا؟ کہ جس طریقے سے اب ایک ہی چیز لے لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر جو سب سے زیادہ خوف اگر کسی چیز کا خوف ہے جی تو وہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا؟ جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریاکاری. تو وہ ریاکاری دکھاوا. جی مولانا وہ حدیث بھی یاد آ گئی کہ ایک شخص نے محض اس لیے اپنے قیام کو طول دے دی کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ حالت قیام میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے جی اور اب اس کا خدا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے وہ شخص ہو گیا جس کے لیے اس نے اپنے قیام کو طول دے دیا. تو پتہ چلتا ہے ناظرین کہ حالت نماز میں بھی شیطان ہم کو اچک لیتا ہے. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ شرک خفی اپنے آپ میں ایک ایسا شرک ہے جس سے بڑے بڑے جو ہے محفوظ نہیں رہ پائے ہیں. یہ گنہگار کے ساتھ معاملہ نہیں ہے بلکہ عبادت گزار کے ساتھ معاملہ ہے. یعنی اگر کوئی گنہگار عبادت کرنا شروع کر دیا فرما برداری کی زندگی گزارنے لگا تو اس کے اندر خشوع خضوع شیطان نہیں آنے دے گا. اور اگر خشوع خضوع آ گیا اس کے اندر تو پھر وہ چیز پیدا کرے گا جو تمام عبادتوں کو ناکارہ کر دے. وہ یہ ہے کہ ریاکاری. مولانا یہ تو ہمیں ناظرین یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت کریمہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اب یہ دوسروں کو جو شریک ٹھہرانے کا عمل ہے یہ دوسرے کون ہیں مولانا؟ اس دوسروں کے اندر میں کیا محض بت ہی شامل ہیں؟ نہیں. کیا بتوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوسرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر لیا جاتا ہے؟ کہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے مولانا کہ روزمرہ زندگی کے تجربات ہیں. جی ایک تو تقاضا ہے رب کی بندگی کا، بندگی رب اللہ تعالیٰ کی بندگی ایک تقاضا کر رہی ہے اور بندگی نفس کچھ اور تقاضا کر رہا ہے. تو اس کشمکش میں آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہیں یا اپنے نفس کی بندگی کے تقاضے کی تکمیل کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ذہن میں آتی ہے بات ناظرین کہ وقتی طور پر ہی کیوں نہ صحیح کچھ نہ کچھ شرک کا ایلیمنٹ اہل ایمان کے ساتھ میں بھی لگ جاتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو بس اوقات یہ چیز ہوتی ہے ناظرین کہ ہمارے نفس کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس وقت نفس کا تقاضا جو ہے اس کو ہم فوقیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضے کے مقابلے میں. تو اس بات سے ہوشمند رہنے کی ضرورت ہے. عام طور پر ہمیں یہ زعم ہوتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور شرک تو ہم کو چھو کر کے بھی نہیں گزرا. لیکن ناظرین و ناظرات یہ اپنے آپ میں ایک ایسا مرض ہے جو اہل ایمان کو بھی لاحق ہو سکتا ہے بھلے ہی وقتی طور پر. اور اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں اپنی کتاب مقدسہ میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ جو شرک ہے اس سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے بھی اس بات سے ہم کو آگہی دی ہے کہ شرک خفی اپنے آپ میں ایک ایسا ایک شرک کی ایک ایسی نوع جس سے بچتے رہنا اور جس سے بچتے رہنے کی فکر کرنا ہماری لازم ہے. مولانا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایسا عمل ہے، یعنی شرک خفی ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کا بچنا مشکل تھوڑا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ نفس اس کے لیے دلائل پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. جی ہاں مولانا، ایسا ہے تو آج ایسا کر لیتے ہیں. یہ نفس دلائل. اور جو مکمل گناہ جو دیکھنے میں گناہ تو انسان کرتے ہوئے اسے ہچکچاتا ہے، لیکن اس گناہ کے کرتے وقت جو ہے کچھ دلائل نفس پیش کر دیتا ہے. یا تو انسان اس طریقے سے زبان سے ادا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہم نارمل بات کہہ رہے ہیں. جی جیسے اکثر ایک مثال دی جاتی ہے کہ مان لیا کوئی آدمی حج پہ گیا، اس سال بھی گیا اور پچھلے سال بھی گیا، جی اپنے صاحبزادے سے کہا صاحبزادے وہ یہ اس سال والا تازہ آب زمزم لانا، ذرا مہمان آئے ہوں. تو اب گویا کی ریاکاری دیکھیے کس طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی مقصود ہے یا یہ بتانا مقصود ہے کہ اس سال میں حج پہ گئے تھے. تو کبھی کبھی ریاکاری جو ہے نہیں مولانا، یہ کہنے کے لیے تو ایک ایسی بات ہے جس پر بے اختیار ہنسی آ گئی، لیکن یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے ناظرین. یہ بات اپنے آپ میں ایک ایسی بات ہے جو ہمیں اس بات کی آگہی دیتی ہے کہ دیکھو کیسے چور دروازے سے شرک جو ہے داخل ہو جاتا ہے.
ہمارا حج جو ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، لیکن ہم نے جب اس پرکار کی بات کہی تو گویا ہم نے اپنے مہمانان کے سامنے یہ شیخی بگھارنی چاہی کہ میں یہ سال بھی حج کر کے آیا ہوں اور پچھلے سال بھی میں نے حج کیا تھا۔ تم نے حج اپنے مہمانوں کو سنانے کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ تو نیکیوں کے حصول کے لیے حریص ضرور بنے رہیں، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے تو یہ آتا ہے کہ نیکی کے حصول کا کوئی موقع نہیں چوکتے تھے، بلکہ وہ جو یوں کہہ لیجئے کہ مقابلہ کہہ لیجئے یا حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو مقابلہ آرائی ہوتی تھی، یہ ایک ایسی مقابلہ آرائی ہے جو پسندیدہ ہے، لیکن کہیں یہ ضوم نہ ہو جائے کہ میں نے میدان مار لیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ دیکھیے صدیق اکبر کی نیکیاں اپنی جگہ، لیکن کبھی یہ ضوم لاحق نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھ کہتے رہے، لیکن ان کے کہنے کے نتیجے میں کبھی اس طرح کے کوئی فخر، اس طرح کا کوئی کبر، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو افراد ایسے تھے جہاں یہ چیزیں ان کو چھو تک بھی نہیں سکتی تھی۔ تو مولانا محترم، ہم آیت نمبر 106 پر پہنچے ہیں، اور جو ہدایات ہم کو ملی ہیں ان کے چلتے اس آیت پر ہم کو بس کرنا ہے۔ حضرت ناظرین، یوسف علیہ السلام کے واقعے کے تکمیل کے بعد میں یہ بہت ہی قیمتی ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کتاب مقدسہ کے اندر میں ملتی ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلانا چاہیں گے وہ دعا جو آیت نمبر 101 میں آئی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین۔ یہ مقام اور اس کے علاوہ آیت نمبر 106 والا مقام، جس میں شرک میں مبتلا ہونے کے جو چور دروازے ہیں وہ ہم پر کھلے رہتے ہیں، ان چور دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار بنے، اور یہ کہ ہماری عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے کی ہمیں توفیق و ہدایت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات ناظرین و ناظرات، آپ جڑے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، لیکن آپ سے یہ چاہیں گے ہمیشہ کی طرح کہ اس پروگرام کی تشہیر کے اندر میں آپ اپنا حصہ بٹائیں، اور اس فضل تفسیر کے پروگرام کو جس قدر یوں پھیلا سکتے ہیں آپ اپنے دوست و احباب میں، اپنے حلقہ اثر میں ضرور اس کو پھیلائیں، اور ہمارے سلسلے میں جو بھی تصحیحات آپ کرنا چاہیں گے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعرات پھر اسی وقت میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہبان ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔